ہے۔ میرے شوہر بیمار ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو شوگر بھی ہے، اللہ شفا دے، اور کام بھی کوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا ہے، کام کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا ہے، یا ایسا کیا ہے کہ وہ کام جب اگر نوکری ملتی بھی ہے تو نوکری نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں آپ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میں انہیں پڑھ کے دوں اور وہ آپ بیٹی بتا رہی ہیں وہ بیچارے شوگر اور بیماریاں۔ ڈاکٹر مولانا صاحب ابھی وہ بہت مطلب ینگ ہیں، ینگ تو ہیں، مگر اللہ کا جو فرمان اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جب جوانی میں بیمار ہو جائے آدمی تو کیا کیا جائے، بیماری کا مولانا صاحب میں خود بھی بیمار ہوں، مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو گیا۔ اب آپ دو بیمار اکٹھے ہو گئے، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں کیا کہ بیماری میں بھی تھک جائیں۔ تو آپ کوئی ایسی دعا کیجیے کہ ہم دونوں ایک تو مطلب بڑی جرت کے ساتھ حالات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی کے بعد رخصتی نہ کرنا، یہ بھی کوئی دانائی کی بات نہیں بیٹا۔ اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ دونوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خبر لے سکتے ہیں۔ وہ بیمار ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کی وہ اصل میں مولانا صاحب ڈاکٹر ہی کہہ رہے تھے کہ آپ جب ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ مطلب اپنے گھر جائیں۔ وہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا، وہ آج جسمانی رشتہ، یہ جو ہے نا پیار کا، محبت کا، ایک دوسرے کی خدمت کا، دلداری کا، اس سے آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اکٹھے ہونا چاہیے ان باتوں مولانا صاحب کچھ گھر کے حالات ایسے، اللہ مہربانی ہے، اللہ رحم فرمائے، تو کمانے والا کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے فضل فرمائے۔ آپ سے کہہ رہی ہوں آپ دعا کیجیے، یا مجھے بتائیے کچھ ایسی دعا جو ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے۔ بالکل اللہ فضل فرمائے۔ دو دعائیں آپ نہ کرنی شروع کریں۔ ایک تو صبح و شام جو ہے نا 131 بار یا سلام، 131 منٹ 31 جو ہے نا جی یہ 131 بار یا سلام ہو، صبح و شام درود شریف والآخر، جی یہ آپ پڑھیں۔ جی اور دوسرا فجر کی نماز کے بعد نا جی 100 مرتبہ یہ یا سلام ہو، تو جس وقت جی چاہیں صبح اور شام ہی ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ لکھ لا الہ الا اللہ، آگے الملک، پھر الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحق المبین، یہ 100 مرتبہ۔ یہ سارے میرے بھائی بہنیں جو سن رہے ہیں نا، یہ جو مصیبتوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کون نہیں پریشانی، سب کا علاج ہے۔ نماز فجر کے بعد اگر 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا، مالی پریشانیاں ہوں گی، جسمانی ہوں گی، کرم ہو جائے گا اللہ کا۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، آپ بھی دہرا دیا۔ یہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ مولانا نے بیماروں کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے ایک روحانی نسخہ تجویز کیا ہے، اور مولانا فرماتے ہیں کہ فجر یعنی صبح و شام 2 دفعہ پڑھنا ہے جی، یا جب مرضی، وہ تو 2 مرتبہ یا سلام، ٹھیک ہے۔ یعنی صبح بھی 131 بار اور شام میں بھی 131 بار یا سلام ہو، اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ اور فجر کے بعد مولانا نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 ٹائم پڑھنا ہے، 100 دفعہ، اول و آخر درود پاک۔ درود پاک تو پڑھنا، ہاں انشاءاللہ اللہ بہت تعالیٰ شکریہ، اللہ فضل فرمائے بیٹا، دعا بھی کریں گے اللہ آپ کی انشاءاللہ۔ عمر دراز کرے کرم مولانا صاحب۔ فرمائے اللہ، اللہ مشفق اللہ مریض۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلے کوئی بات نہیں۔ یہ مولانا بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اگر مرد نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 دفعہ طلاق دی ہو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو یہ تراویح پڑھتے ہیں روزوں میں، یہ 20 جو پڑھی جاتی ہیں، ہاں ہاں، مطلب ساری پڑھنا فرض ہے یا 8 کی اگر بندہ پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یعنی آپ کا تراویح کے متعلق سوال ہے کہ اس کی گنتی کتنی ہے؟ جی مطلب ہم 8 کی پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یا 20 کی پڑھنی فرض ہے ہم پہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک اور یہ پڑھنی ہے یا سنت ہے، یہ ذرا میں وضاحت کر دیں۔ ہے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں۔ یہ کم ہے، بند ہے بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے میرے بھائی جو پوچھا نا کہ یہ فرض ہے 8 یا 20 ہے، پہلے تو یہ بات جو ہے نا اس بارے میں ذہن صاف کرنا چاہیے کہ یہ فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، نفل ہے۔ پڑھے گا تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو بالکل نہ روزے میں کوئی نقصان ہے،
نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ 8 نہ 20 کچھ بھی نہ پڑے، آپ روزہ رکھ لیا کریں اور آرام سے سویا کریں نا، تو رمضان سے آپ کٹ لیجیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ روزے کے پارا ہے، اس کے بغیر روزہ اوپر نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے یہ بات بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ من غیر عظیمت، حضور نے ثواب بتایا، تاکید کوئی نہیں کی، زور نہیں دیا، اس لیے پڑھے گا تو بہت اچھا، نہ پڑھے ایک رکعت بھی تو کوئی گناہ نہیں۔ پہلے تو یہ بات صاف کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء کرے کہ حضور نے کتنی پڑھی ہیں، تو سب کو پتہ ہے، سارے لکھتے ہیں کہ 8 ہی ہیں، لوگوں کے سامنے بات ننگی نہیں کرتے، کتابیں سب میرے پاس ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آپ نے رمضان شریف میں 11 رکعتوں سے زیادہ کچھ نہیں پڑھا، 3 وتر اور 8 رکعتیں، یہی آپ کا طریقہ تھا، اس لیے آپ کے پیچھے چلنا ہے تو 8۔ باقی پھر صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں سہولت کے لیے 20 24 28 32 36 41 47 سب پڑھے ہیں، نفل ہیں، نفلوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، مگر سنت 8 ہی جی، یعنی اس کی مرضی پہ ہے، مرضی جتنے جی چاہے پڑھ، تعداد بھی مرضی پہ ہے اور پڑھنا نہ پڑھنا بھی مرضی پہ ہے۔ کئی لوگ جو تھے وہ پہلے عشروں میں کم پڑھتے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب پڑھتے، نفل جو تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ جی۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میں نے شادی کی، اب وہ میری بیوی آنا نہیں چاہتی، وہ وہاں اڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں، دوسری بیوی یا دوسری بیوی سے شادی کی تھی نا جس سے، ہاں ہاں، وہ اپنے ماں باپ سے بیٹھ گیا اور وہ آنا نہیں چاہتی ہے، اچھا، تو میں اگر تیسری کرنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کوئی اس کا حل بتا دیں۔ اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے، جیسے پہلی کے بعد آپ نے دوسری کر لی تو ہم سے پوچھا بھی نہیں، حال ہم سے پوچھا تھا بھائی، جس طرح ہو سکتا آپ کا دعو کارگر ہو گیا، کوئی چال چل گئی، اسی طرح کی چال آپ کوئی چل لے، تیسری لے آئے، چوتھی لے آئے، خوشی ہوگی ہمیں کہ ہمارے بھائی کے گھر میں زیادہ بیوی ہیں، مگر ایسا نسخہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں۔ صحیح بات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استخارہ کرانا تھا والدہ کی طرف۔ استخارہ کروانا ہے، ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ استخارہ آپ خود کر لیں۔ جی استخارہ میرے بھائی والدہ کے بارے میں کیا کرنا، استخارہ تو ہوتا ہے آئندہ کے لیے کوئی چیز ہے، کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کام، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو جانتا ہے، قادر مطلق ہے، اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو ہونے دے اور اس میں برکت دے، برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرا دھیان اس کی طرف سے ہٹا دے۔ یہ خیر کی دعا بیٹا بھائی، یہ ہے استخارہ، کوئی کرتا نہیں نہ بتاتا ہے، یہ سارے ڈونگ ہیں، آپ لوگ بھی ان کا کاروبار چمکائے رکھتے ہیں، یہ دھندا چھوڑ دیں، کوئی اس طرح سے والدہ کے بارے میں کیا کرنا ہے، بیمار ہیں، اچھا، کیا پوچھنا ہے ان کے بارے میں؟ کبھی بیمار رہتی ہیں، کبھی کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر ایک بیمار ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہاں تو استخارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں استخارہ کیا والدہ کے لیے کرنا ہے کہ انہوں نے زندہ رہنا، یہ فوتن توبہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اس کے لیے بتا دیں وہ 131 بار۔ مولانا نے ایک نسخہ بتایا ہے بیماروں کے لیے، میری بہن کو اللہ شفا دے، یعنی روحانی علاج شفا یابی کے لیے مولانا نے بتایا ہے کہ صبح اور شام دونوں وقت 131 بار یا سلامو پڑھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ 100 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ یہ شروع کریں نا، اللہ آپ سن رہے ہیں بھائی؟ جی جی میں دوبارہ آپ کے لیے بتاتا ہوں اور آپ جیسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بیماروں کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے مولانا نے ایک روحانی نسخہ بتایا ہے کہ صبح اور شام دونوں اوقات کے اندر 131 بار یا سلامو پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف، اور درمیان میں 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ نسخہ، یہی آپ کی والدہ کے لیے استخارہ ہے اور یہی اس کے لیے دعا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے نا اس بارے میں خلجان کے شاید کسی نے جادو کیا تو کوئی نہیں، یہ سب کا علاج انشاءاللہ نا، یہ آپ کریں، اللہ فضل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے میری بہن کو اللہ